صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد. من الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا وأوحينا عليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محترم، اگرچہ کہ میں بالکل ذہنی طور پر آمادہ نہیں تھا اور میں خود آج نجف سے زیارت کے لیے آیا تھا. مولانا گامر تھا ایک جشن ہے، اور سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آپ حضرات کی، شعراء حضرات کی جنہوں نے منقبت پائے، ان کی سب کی زحمات کو جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا، تبرک کے طور پر تمام حضرات کو خدا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کی دعاؤں کو، حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیکھیے بہت سارے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے بہت سارے پہلوات ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. امام کی ایک شخصیت ایک کامل اور اکمل شخصیت ہے، اور کائنات کی مظلوم ترین شخصیت جو ہے وہ امام حسن کی شخصیت. بے شک. اگر مولا کائنات کے بعد آخر امام حسین کی کربلا کے مارکے کو چھوڑ کر اگر تجزیہ کیا جائے تاریخ کا، تو مظلوم ترین شخصیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی. اور اس حوالے سے مظلوم ترین ہے کہ میں ایک زمانے کے اندر میں نے ایک امام حسن کی شخصیت پر ایک خمسہ پڑھا تھا، تو وہاں ایک ہمارے پاکستان کے کسی ملک کے سفیر بیٹھے تھے، اور جب وہ بجائے اٹھ کے آئے تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ واقعی امام حسن کتنے مظلوم ہیں. جب میں نے ان کی حالت تجزیہ کیا تاریخ کا اور ایک خلاصہ کیا، تو مجھ سے کہنے لگے مولانا آپ نے جو بات کی ہم نے تو آج تک سنی نہیں. ہم تو سمجھتے تھے امام حسن علیہ السلام کا جنگوں سے، لڑائیوں سے ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. امام تو بس اللہ اللہ کرتے تھے اور بس خدا کی عبادت کرتے تھے اور ان چیزوں سے دور تھے. واقعی امام کی مظلومیت ہے کہ ہم خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کو یا ان کے اس زمانے کے جو سیاسی اقدامات تھے، ان کی جو حکومت کے خلاف، امیر شام کے خلاف جو اقدامات تھے جو بنیاد بنی کربلا کی، میں سمجھتا ہوں اس کو لوگوں میں بتانے میں اب تک مؤثر نہیں ہو سکے. میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی دوسرا جملہ، لیکن یہ کہہ سکتے کہ ہم وہ پیغام نہیں پہنچا سکے. ورنہ واقعی جو خون امام حسین علیہ السلام کی رگوں میں ہے مولا کائنات کا، وہی خون حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی رگوں میں ہے. ایسا نہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کہ امام حسن جو جنگ سے گھبراتے تھے یا وہ جنگ نہیں کرنا جانتے تھے یا ان چیزوں سے دور رہتے تھے. امام حسن نے جو کام کیا، ہر زمانے کے امام نے اپنے حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی تیار کی ہے. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ اگر امام حسن مجتبیٰ مولا کائنات کے زمانے میں ہوتے تو وہی کچھ کرتے جو مولا کائنات نے کیا، اور اگر امام حسن علیہ السلام امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو وہی کچھ کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا. جزاک اللہ. جیسی دشمن کی حکمت عملی، جیسی دشمن کا مکر و فریب، اسی طرح امام کی اسٹریٹجی اور امام کی حکمت و عملی. امام کہتے اسے کہ وہ زمانے کے تقاضوں کو دیکھ کر حکمت عملی بنائے. امام کی مطمع نظر، امام کی نگاہ کے اندر دنیاوی فوائد نہیں ہوتے. امام کی نظر اور امام کی نگاہیں جو دیکھ رہی ہوتی وہ اسلام کی بقا اور امام جو چاہنے والے ان کا تحفظ، یہ امامت کی ذمہ داری ہے. امام حسن کی زندگی کا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے مختصر خلاصہ کروں. ایک بار صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. ظاہری بات اچانک مجھے کہا کر تو بہت ساری گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ان کی حالات و زمانے کی گفتگو کروں. دیکھیے مظلوم ترین شخصیت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کا. آپ تجزیہ کریں گے، تحلیل کریں گے تو امام حسن علیہ السلام نے حتی الامکان کوشش کی کہ امیر شام سے مقابلہ ہو. جب 21 رمضان کو مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، دنیا چلے گئے 40 ہجری کو، اور امام حسن کی بیعت ہوئی، تو امام نے پہلی
آپ علماء کرام میں طلاب جانتے ہیں کہ امام نے اس شرط پہ بیعت کری کہ جس سے میں صلح کروں اس سے تمہاری صلح ہو، جس سے میں جنگ کروں اس سے تمہاری جنگ ہو۔ اپنی شرائط پر امام حسن مصطفیٰ نے لوگوں کی بیعت کی، اور لوگوں نے بڑی خوش ہو کر بیعت کی۔ اور اس کے بعد جب یہ بیعت کا سلسلہ ہو گیا تو امیر شام کی طرف سے 2 جاسوس بھیجے گئے۔ اس زمانے کے اندر تاریخ نے لکھا کہ 2 جاسوس بھیجے گئے تاکہ اس کو جب خبر ملی کہ بیعت ہو گئی حسن مصطفیٰ علیہ السلام، حسن مصطفیٰ علیہ السلام سنیوں کے نزدیک برادران علیہ سنت کے نزدیک 5ویں خلیفہ ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگرچہ کوئی 6 مہینے کی خلافت کی ان کے قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں 6 مہینے جو ہے امام حسن کی خلافت رہی، اور بعد میں صلح ہوئی اور پھر وہاں جو ہے خلافت منتقل ہو گئی۔ لیکن ہمارے یہاں تو خیر یہ سلسلہ نہیں ہوتا، ہمارا تو امام جو امام ہے وہ ہمیشہ ہی امام رہتا ہے۔ بے شک۔ تو امیر شام کی طرف سے جو کارنامے اس زمانے میں فتنے اٹھائے گئے، اس کی مکر و فریب دیکھیے اور امام حسن مصطفیٰ کی جدوجہد دیکھیے، انسان حیران رہ جائے کہ۔ اور پھر میں نے جب تاریخ کا تجزیہ کیا تو میں نے دیکھا ائمہ طاہرین کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، ائمہ طاہرین کی جدوجہد کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ثابت ہوئی، دو چیزیں، ایک منافقین کا کردار، ایک سادہ لوگ۔ اچھا منافق تو اپنا کام کرتا ہے، منافق تو منافق ہی ہوتا ہے، جیسے کہ اس زمانے میں تھا اشد بن قیس، شبس بن ربیع، یہ سارے منافق تھے امام حسن مصطفیٰ کے زمانے میں، یہ کھلے منافق تھے، ان پہ کوئی، ان سے اگر کوئی منافقت، ان سے کوئی اگر کوئی بدخواہی کی امید نہ رکھے تو آدمی پھر کسی اور دنیا میں رہتا ہے۔ یہ منافق تھے اس زمانے کے، ان کا اتنا خوف نہیں تھا، اتنا ضرر نہیں تھا۔ ائمہ طاہرین کی جو تحریک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ پہنچایا سادہ لوگوں نے، سادہ لوگ جن کی نہ کوئی فکر ہوتی ہے، نہ جن کی کوئی سوچ ہوتی ہے، نہ کوئی علمی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، نہ فکری طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے مسئلہ، یہ سادے لوگوں کیا ہوتا ہے، سادے لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ ادھر کی ہوا چلتی ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر کی ہوا چلتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال خود مولا کائنات کی جنگ صفین ہے یا نہیں؟ یعنی وہ لوگ جو علی کے ہم رکابی میں آئے تھے، وہ جو مولا کائنات کے ساتھ لڑنے آئے تھے دشمن سے، کیا ہوا؟ وہ سادہ لوگوں نے جب قرآن نیزے پر دیکھا تو کیا کیا؟ وہی سادہ لوگ جو علی کے ہم رکابی میں جنگ لڑنے آئے تھے امیر شام سے، قرآن نیزوں پر دیکھا، یہی سادہ لوگ دھوکہ کھایا، فریب کھایا، اور علی کی گردن پر تلوار لے کر آ گئے کہ علی قرآن سے لڑیں گے، جبکہ مولا کائنات کہتے رہے کہ نعرے پہ مت جاؤ، کلمت الحق یراد بہ الباطل کا نعرہ بڑا اچھا ہے، میں بھی قرآن کی بقا کے لیے لڑ رہا ہوں، میں بھی خدا کے لیے لڑ رہا ہوں، میں بھی اس دین کے لیے جنگ کر رہا ہوں، لیکن ان کی مراد باطل ہے، میں ناطق قرآن و رسول نے مجھے تمہارے لیے چھوڑا۔ جزاک اللہ۔ ظاہری قرآن کو مت دیکھو، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگوں نے دھوکہ کھایا، اور وہ جیتی ہوئی جنگ جو مولا کائنات کے ہاتھ میں تھی، مالک اشتر خاتمہ کرنے والے تھے، لیکن کیا ہوا؟ مجبوراً مولا کائنات کو یہ جملہ کہہ کر بھیجنا پڑا کہ مالک اشتر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مولا قتل کر دیا جائے، یعنی ایسے حالات پیدا کیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ نکلا جو جنگ جیتی ہوئی تھی وہ جنگ مولا کائنات ان سادہ لوگوں کی وجہ سے ہار گئے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ اگر صفین کے اندر امیر شام کا فتنہ ختم ہو جاتا تو نہ مولا کائنات شہید ہوتے، نہ امام حسن مصطفیٰ شہید ہوتے، نہ کربلا بنتے، لیکن سادہ لوگوں نے کیا کیا؟ علی کی کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر دیا۔ امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے کہا نا، نعرے لگانے والے اس زمانے میں بہت تھے ائمہ کے ساتھ، شور مچانے والے اس زمانے کے اندر بھی وہی بہت سارے تھے، لیکن اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیے خطبہ شکشکیہ میں مولا کائنات نے کیا کہا؟ مولا کائنات خطبہ شکشکیہ میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور سوچ و بچار کرنے لگا کہ ان کٹے ہوئے بازوں سے حملہ کروں یا اس بھیانک تیرگی پہ صبر کروں۔ یعنی کیا؟ یعنی لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں، ویسے تو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے لیکن ساتھ دینے والے لوگ نہیں ہیں، میرے بازو کٹے ہوئے ہیں۔ لہٰذا مولا نے کائنات نے کہا کرینہ عقل یہ تھا کہ میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کہ یہ لوگ پختہ نہیں تھے، اتنے سادہ لوگ تھے، ایسے سادہ لوگ تھے۔ میں آپ کو کیا مثال دوں، بات ذہن میں آ گئی کہ جب جمل کے اندر، کیونکہ جمل کی باتیں بہت ہوئی ہیں، جمل کے اندر جب یہ اونٹنی پہنچی ہے اور اونٹنی نے فضلہ کیا ہے، تبری نے لکھا ہے، ابن کثیر نے دوسری کتابوں میں لکھا کہ جیسی فضلہ اونٹنی نے کیا تو یہ مسلمان بیچارے ایسے سادہ تھے، دوڑے اور یہ فضلہ اٹھا کر سونگ کر کہتے تھے کہ ہمیں اس سے جنت کی بو آتی ہے۔ تو یہ امیر شام جو ہے ہمارے ساتھ سے کونیاں مار کر کہتا ہے، دیکھ رہے ہیں ان مسلمانوں کو، کہ جب تک یہ مسلمان علی کے ساتھ ہیں علی مجھ پر کبھی سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کو اونٹنی اور اونٹنی کا فرق نہ پتا، اونٹ اور اونٹنی کا، یہ حال تھا اس زمانے کے لوگوں کا۔ یہی لوگ امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ بھی تھے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی امام حسن مصطفیٰ کی،
بہت تاریخ میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے نامدار لوگوں نے بیعت کی لیکن منافق بھی تھے. منافقین اپنا کام کرتے رہے. تاریخ میں لکھا کہ منافقین نے امیر شام کو خط تک لکھے تھے, خطوط تک لکھے تھے, جو بعد میں امیر شام نے صلح کے وقت بھیجے تھے, کہ انہوں نے خط لکھے تھے کہ تو فکر نہ کر, ہمیں موقع ملا تو ہم حسن مشتبہ کو قتل کر دیں گے. اسی لیے امام حسن جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہوئے اپنی لباس کے نیچے زرہ پہنا کرتے تھے, کیونکہ 2 بار امام پہ حملہ ہو چکا تھا ان منافقین کی وجہ سے. یہ تو منافق تھے ہی تھے. سادہ لوگ کیا تھے؟ سادہ لوگ یہ تھے کہ جب امام کی خط و کتابت ہوئی, امیر شام کی طرف سے جاسوس آیا, پھر امام نے خط لکھی اور خط لکھا ہے تفصیل تاریخ میں, اور امام نے کہا اگر تو دیکھی, میں یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ امام نے خط لکھا کہ اگر امیر شام تیرے جاسوس آئے تھے, میں نے اسے قتل کر دیا. تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو جنگ کرنا چاہتا ہے, اگر تو جنگ کرنا چاہتا ہے تو علی کا لال بھی جنگ کے لیے تیار ہے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ امام نے کوئی صلح کی پیش رفت کی, یہ سب وہاں سے ہوا تھا. امام حسن مجتبیٰ کی آخری وقت تک کوشش تھی کہ میں کسی طرح اس فتنے کا سر قلم کروں, اس فتنے کا خاتمہ کروں. لیکن میں نے کہا نا سادہ لوگ, 40,000 کا لشکر, جب یہاں سے شام سے لشکر روانہ ہوا اور امام حسن مجتبیٰ کو جب خبر ملی ہے, تاریخ نے لکھا امام حسن مجتبیٰ نے لوگوں کو جمع کیا, ایک طویل خطبہ دیا, اور جب امام حسن مجتبیٰ کی آواز پر کسی نے لبیک نہیں کہا تو تاریخ نے لکھا عدی ابن حاتم نامی ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا, تمہارا وسیع رسول وقت کا امام تمہیں دعوت دے رہا ہے, جنگ کی بلا رہا ہے, دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے, تم اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے, کیا ننگو آر کا توق اپنے گلے میں ڈال لو گے؟ اس پر کچھ جب انہوں نے جذباتی بات کی تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے, امام حسن کی تائید کی, اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا. امام نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے باپ کا ساتھ نہیں دیا تو میرا ساتھ بھی نہیں دو گے. یہ امام تو جانتے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں نا امام کے میرے نانا کے ساتھ کیا ہوا, میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا, پھر بابا کے بعد کیا حالات ہوئے, دیکھ رہے ہیں سب. امام نے کہا میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ دگا کرو گے جو تم نے میرے باپ کے ساتھ کیا, لیکن پھر بھی میں تمہاری بات پہ اعتماد کرتا ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ واقعی جنگ کرنا تو جنگ نخیلہ کے مقام پر چھاونی بنائی تھی, نخیلہ پہ جمع ہو جاؤ. وہی ہوا تاریخ میں جو ہمیشہ ہوا. آنے والوں کی تعداد 4,000 لکھی تھی. جب زیادہ امام نے زور دیا اور کیا تو تاریخ میں خلاصہ یہ تھا 40,000 کا لشکر امام کی مارکیٹ میں جمع ہوا. 40,000 امام کی لشکر امیر شام سے مقابلے کے لیے. یہ 40,000 کا لشکر روئی کی دالوں کی طرف بکھر گیا. میں نے کہا نا سادہ لوگ, امامت کی مظلومیت کیا رہی, سادہ لوگ. 40,000 کا لشکر گیا, امام نے 3 نائب بنا کے بھیجے مختلف ادوار میں. پہلا بھیجا, اس کو میرے سامنے دگا دیا اور اس کو بنا لیا اپنا. امام نے کہا دیکھو میں کہتا تم دھوکہ دو. دوسرا بھیجا, تیسرا بڑا وعدہ وعید کر کے گیا. امام نے کہا یہ بھی دھوکہ دے گا, اور وہی ہوا. آہستہ آہستہ لوگ یہ بالآخر ایک مقام ایسا آیا کہ امام نے ایک لشکر بھیجا انبار کے شہر میں. انبار ایک مقام تھا, یہاں لشکر لوگوں. امام نے تاریخ میں جو میرے ذہن میں اگر نام اشتباہ نور دیر ابن عبد الرحمن ایک مقام تھا, وہاں جا کر امام نے پڑاؤ ڈالا اور ان لوگوں کو آزمایا. کون؟ جو لڑنے کے لیے آئے, جو امام کی ہمراہ قائبی میں کس سے لڑنے؟ امیر شام سے. ان سے خطاب کیا امام نے, اور خطاب میں انداز میں امام نے کہا جو چیز میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں تم اسے پسند نہیں کرتے, اور جو میں پسند نہیں کرتا تم اس کو پسند کرتے ہو. مجھ سے زیادہ روئے زمین پر تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے, امام نے کہا. اور یہ کہا کہ میں تنہا بھی خدا کی عبادت کر سکتا ہوں, لیکن خدا نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں ظالم کے ظلم پہ خاموش نہ رہوں, لہٰذا میں اس لیے میدان عمل میں آؤں. تو یہ جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا, جب امام نے ایک مولی جھولی بات کی اور لوگوں کے ظاہری باتیں لوگوں کے اذہان کو پڑھنا چاہتے تھے, اگر یہ بات تاریخ میں مبہم رہ جاتی تو شاید تاریخ مورخ کچھ اور لکھتا, لیکن امام نے ان کے عزائم کو آشکار کرنے کے لیے خطبہ دیا. ایک نے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کوئی بات ہو جاتی ہے, چیما گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں, اس نے کچھ کہا اس نے کچھ کہا, وہاں آہستہ آہستہ باتیں شروع ہوئی کہ دیکھیں شاید جو ہے یہ صلح کی طرف جانا چاہتے ہیں. شاید جب آہستہ آہستہ بات بڑھنا شروع ہوئی تو تاریخ نے لکھا کہ اتنا بڑا لشکر, اس کا نتیجہ کیا نکلا, ایک امام کی تقریر کے اوپر لوگ جو ہے وہ آپس میں اختلاف کے شکار ہوئے, اور یہ اختلاف بڑھتے 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 کہاں تک پہنچا. یہ لوگ جو امام حسن کی رکابی میں لڑنے آئے تھے, ہم رکابی میں امیر شام سے, انہی لوگوں نے امام حسن کے خیمے پر حملہ کیا, ردا چھینی, مسلح چھینا, خیموں کو آگ لگائی. یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا نعوذ باللہ کو نقل کفر نواشد کہ اے حسن مجتبیٰ کیا تو بھی اپنے باپ کی طرح کافر ہو گیا, تو نے مومنوں کو ذلیل و رسوا کر دیا. یہ تاریخ میں جملے موجود ہیں. کون لوگ تھے یہ؟ وہ سادے لوگ تھے جو امام کے امرکاب میں دھوکہ کھایا. حالانکہ امام حسن مجتبیٰ کی آخری تک کوشش رہی کہ کسی طرح میرا امیر شام سے جنگ ہو, مقابلہ ہو, اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا جائے.
لیکن جب یہ لشکر بکھر گیا، اسی میں سے ایک تاریخ میں لکھا، ایک نام لکھا، حسان نامی ایک شخص تھا، وہ آ رہا تھا اور امام کو جب یہ سارا لشکر تو بکھر گیا تھا، چند لوگوں نے امام کو اپنے حصار میں لیا اور جانے لگے تو اس نے بیلچا یا خنجر، تاریخ میں لکھا، گھٹنے پہ وار کیا، ران پہ وار کیا اور امام گھوڑے سے گرے اپنی سواری سے، اور چند لوگ اسی حالت میں زخمی حالت میں ان کو مدائن لے گئے۔ مدائن میں مسعود ابن ثقفی کی حکومت تھی، جو مولا کائنات کے زمانے کے والی تھے، انہوں نے ان کے اپنے پاس رکھا اور پھر وہاں ان کے علاج کیا۔ لیکن جب امام کی حالت بہتر ہو گئی، پھر امام جو ہے صحت مند ہو گئے، اور پھر بھی امام نے حجت تمام کرنے کے لیے خط لکھا کہ اب بھی میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو میرا ساتھ دینا تو تم آ جاؤ۔ لیکن تاریخ میں لکھا کہ چند ہزار لوگوں کے خطوط کے علاوہ کسی نے امام کو جواب نہیں دیا، تو امام نے ایک تاریخ میں جملہ کہا، امام نے کہا تم میرا ساتھ نہیں دیتے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن میں تمہیں پیشن گوئی کر کے بتا رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری اولادیں ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر روٹی اور پانی کا سوال کریں گی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری اولادوں کو نہ روٹی ملے گی نہ پانی ملے گی، تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سادہ لوگ جو تاریخ میں رہے، اس نے امامت کو بڑا نقصان پہنچایا۔ ان سادہ لوگوں نے امامت کی تحریک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ کربلا کیا ہوئی؟ اتنا بڑا بلاد اسلامی، اتنا بڑا ملک، اسلامی اسٹیٹ، کتنے مسلمان تھے، لیکن دھوکہ کھایا نہیں کھایا؟ کتنے کربلا میں آئے لوگ امام حسین صاحب؟ بات تک 100 تو نہیں ہے نا، اتنے لوگ کیا مسلمان تھے؟ صرف سامنے والے کتنے تھے اور ادھر کتنے تھے؟ وہی میں نے کہا نا، سادے لوگ تھے۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح کی ہے، جو صلح کی ہے امام حسن نے، اس کی بنیادی وجہ امام دیکھ رہے تھے، چند ہزار بچے تھے، امام چاہتے بعض تجزیہ کرتے ٹکرا جاتے، نہیں، امام کا ٹکرانا سے نتیجہ کیا نکلتا؟ یہ جو چند لوگ رہ گئے تھے، یہ چند جو جانثار تھے، ساتھی تھے، ایک ہی حملے میں قتل کر دیا، کہ مار دیا تھا، نتیجہ کیا نکلتا؟ اسلام اور کمزور ہو جاتا۔ وہاں سے جب اس نے صلح کا پیغام بھیجا امام کو، وہ ایک طرفہ تھی، امام تو نہیں چاہتے تھے، امام تو جنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن جب وہاں سے پیغام آیا تو وہ خطوط، تاریخ نے لکھا خطوط کے بورے بھیجے باقاعدہ اس نے، حسن مجتبیٰ کو یہ بھیجا، جب خطوط کے بورے کھولے گئے تو اس میں وہ جو جنگ میں امام حسن کے ساتھ آئے تھے اپنے کعبے میں لڑنے کے لیے، انہوں نے خطوط لکھے تھے، امیر شام تو فکر نہ کر، ہم جو ہے جب بھی موقع ملے گا یا تو حسن کو گرفتار کریں گے یا حسن مجتبیٰ کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ یہ حالات تھے اس زمانے کے اندر، اس لیے امام حسن نے چند شرائط طے کی، شرائط آپ جانتے ہیں، یہ شرائط طے کی، اس کے بعد امام نے صلح کی۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں، آج ہمیں ائمہ طاہرین کی تجزیہ، فضائل، مناقب، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ائمہ طاہرین کی روئے زمین پر اہل بیت سے زیادہ افضل ترین کوئی شخصیت ہے ہی نہیں۔ ائمہ طاہرین یعنی اہل بیت، ائمہ کو دیکھا جائے، ائمہ طاہرین کی زندگی کو دیکھا جائے، ان کے فضائل اور کمالات کے اندر کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں نا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جتنے فضائل، کمالات، جتنے بلند و بالا خدا نے ان کو مقام دیا، منصب دیا، جس مقام پر فائز تھے، معصوم تھے، ان کے مقابلے میں جتنے لوگ آئے اتنے ہی پست اور رذیل لوگ تھے، جو بھی آئے ان کے مقابلے کے اوپر۔ ان کی میں اپنے آپ برادرانہ طور پر آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ جب آپ جایا کریں تو ائمہ طاہرین کی زندگی کا تجزیہ کی، تو خلاصہ کیا میں نے آپ کے سامنے، تجزیہ اور تحلیل کیا کریں، لوگوں کو پتہ پڑے کہ ائمہ طاہرین نے کن حالات میں زندگی گزاری ہے، کیا حالات تھے، کیا مشکلات تھی، مولا کائنات کے ساتھ کیا حالات تھے، امام حسن کے ساتھ کیا حالات تھے۔ یہ کربلا ایک دن میں نہیں بنی ہے، اس کربلا کی پہلی بنیاد جو رکھی گئی ہے رسول خدا کے بعد سیدہ کے گھر کو جلا کر بنیاد رکھی گئی۔ کہنے والے نے خوب کہا کہ اگر مدینے میں سیدہ کا گھر نہ جلتا تو کربلا میں جناب زینب کا خیمہ نہ جلتا۔ واہ، یہ بے بنیاد شک، کربلا کی حقیقت پہلی، کہ اہل بیت کے حق کو مارا حقیقت گیا، ہے، اہل بیت حقیقت کو ہے۔ قتل کیا گیا اور اہل بیت کو تحریک کو نقصان پہنچایا گیا۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جب آپ جایا کریں تو اہل بیت کے فضائل اپنی جگہ پہ، لیکن تاریخی موضوعات کو لیا کریں، اس کا تجزیہ کریں، اس کا نتیجہ نکالا کریں کہ اہل بیت کی سادہ لوگوں نے اہل بیت کو نقصان پہنچایا۔ آج بھی ہمارے درمیان بہت سارے سادہ لوگ ہیں جو دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، مختلف انداز میں سادہ ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے تہے تو بہت اپنے آپ کو ہوشیار اور سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن دین کے نقصان پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے ائمہ طاہرین کی سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے، امام حسن کی زندگی سے استفادہ کرتے ہوئے ان کی ذہنی تربیت بھی کریں، اخلاقی تربیت بھی کریں، فکری تربیت بھی کریں، کیونکہ ابھی ایک مارکہ آنے والا ہے۔
ایک امام وقت آنے والا ہے. ساری زندگی کوفیوں کو نہیں رونا اس کوفیوں نے دگا کر دی فلاں نے دگا کر دی. ایک امتحان ہمارا ہونا ہے. خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ خدا بند مطال جب وقت کا امام ہمارے سامنے ہو ہمیں اس کی صحیح معرفت ہو اور اس کی صحیح طرح اطاعت کر سکیں. کہ زمانہ ہماری زنجیر نہ بن جائے پہ مصلحت کا شکار نہ ہو جائے. مطمئن ہو جائے کہ جس نے ائمہ طاہرین کی صحیح معرفت حاصل کر اہل بیت کو صحیح سمجھا اور اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. یاد رکھیے گا زمانہ غیبت کے اندر روایات کہتی ہیں کہ جس نے اپنی ذمہ داریوں کو زمانہ غیبت میں ادا کیا اس کا مقام بدر و احد کے 1000 شہداء سے زیادہ ہے. سبحان اللہ جس نے سبحان زمانہ اللہ. غیبت میں اپنے فریضوں کو ادا کیا. ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں میراث سے استفادہ کریں اور ائمہ طاہرین کی سیرت کو یہاں بیان کریں. ہمارے جو اب صورتحال پاکستان میں بن گئی ہے ہندوستان میں بھی دیکھتا رہتا ہوں پروگرام کا منہ پیش یہی حالات ہیں کہ پہلے زمانے کے اندر جب کسی امام کی ولادت ہوتی تھی اس امام کی سیرت پہ بھی گفتگو ہوتی تھی فضائل پہ بھی گفتگو ہوتی تھی. اب وہ آہستہ آہستہ وہ بیچارے مولوی صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں اسٹیچو بنے ہوئے باقی سارا کام دوسرے راست کر رہے ہیں. کوشش یہ کریں کہ ہر ولادت کے اوپر جس امام کی ولادت ہے اس کا زندگی کا تھوڑا سا تجزیہ و تحلیل ضرور کریں. تجزیہ و تحلیل ہونا چاہیے تاکہ ہمیں اپنے زمانے کے منافق فرعون اپنے زمانے کے شداد ظالم سمجھ میں آئے اور یہ حکمت عملی سمجھ میں آئے کہ ائمہ طاہرین نے ان حالات میں کس طرح سے حکمت عملی کو اختیار کیا اور کس طرح سے امت کی نجات کا سبب بنے. دعا کرتا ہوں خدا بند مطال کی بارگاہ میں پروردگار کے واسطے ہماری زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ جنہوں نے بھی اس جشن کو منعقد کرنے میں اپنا حصہ ڈالا پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو مومنین بیمار ہیں بالخصوص ہمارا فرزند عزیز اور بیمار ہے پروردگارہ اس کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں مریض ہیں پروردگارہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے مہمان جانی صاحب ان کے ہمارے منقبت خوار آپ حضرات جو جنہوں نے منقبت کی پروردگارہ ان کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں اہل بیت کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حجت خدا ولی برک امام زمان کی ضرورت تاجید فرما. سب کو ان کے آمن انسان شامل فرما. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.